یہ عیاشیاں اتحادیوں میں وزارتوں کی بندر بانٹ تھی، کیونکہ کرنے کو کام اور وزارت کوئی نہیں تھی۔ جب اقتدار ملا تو تجربہ کاری کا پول بھی کھل گیا۔ شہباز فیڈ بھی ٹوٹی امید ثابت ہوئی۔ بیڈ گورننس کے تانے دیتے تھے، اب اپنی گورننس ملاحظہ ہو کہ ملک کے 3 صوبے بدترین سیلاب میں ڈوبے ہیں۔ لوگ امداد کے لیے حکومت کو پکار رہے ہیں، مگر حکومت کے پاس ان غریبوں کی مدد کے لیے پیسے نہیں۔ ستمبر تو ہونے جا رہا ہے، یہ واقعی سوال ہے۔ لوگ بھی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ستمبر کس کے لیے ہوگا۔ سپٹمبر کے آخری ہفتے تک فیصلہ ہو چکا ہوگا کہ کون کہاں پر کھڑا ہے، کون جیت گیا ہے، کون ہار گیا ہے۔ کہیں پر جمیل فاروقی کو پیش کیا جا رہا ہے تو کہیں پر شہباز گل آ رہے ہیں، کہیں عمران خان کی نااہلی کا کیس ہے تو کہیں عمران خان کو جاری ہونے والے شکوہ نوٹس کا معاملہ ہے۔ انہوں نے کچھ کرنے کچھ نہ کرنے کی ٹھانی ہے۔ یہ اسی طرح بھٹو کو زندہ کرتے رہیں گے، یہ اسی طرح سے عوام کو بے وقوف بناتے رہیں گے۔ یہ اپنے بلاول ہاؤسز میں، یہ اپنے وزیر اعلیٰ ہاؤسز میں، وہ پنجاب کا پچھلا کارٹون جب وہ گیا تو نئے والے کو ہم لے آئے اور ہم نے یہ سمجھا کہ اب یہ آ کر کے یہ اتنا بڑا ٹرمینیٹر ہے کہ اس نے سب کچھ گل و گلزار کر دینا ہے۔ اتنی بددیانتی پولیٹیکلی اور میڈیا میں نے اپنی زندگی میں شاید ہی کبھی دیکھی ہو۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ اب پتہ چلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں محمد اسامہ غازی اور آپ دیکھ رہے ہیں اب پتہ چلا۔ آج کے پروگرام میں جانیں گے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ سے عوام کی جان چھوٹے گی یا نہیں، سیاست کی بجائے سازشوں سے حکومت کرنے کے ارادے اور عوام کی مشکلوں کو بھول کر وزیر اعظم اتحادیوں سمیت کیوں ہیں غیر ملکی دورے پر۔ سیاست نہیں ریاست بچانے آئے ہیں، یہ دعویٰ نون لیگ سمیت حکومت میں شامل ساری اتحادی جماعتوں کا تھا، لیکن آج وقت اور حالات نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ لوگ ریاست نہیں سیاست بچانے آئے۔ ریاست کے لیے، عوام کے لیے بیمار معیشت اہم مسئلہ تھا اور ان تجربہ کاروں کے اقتدار میں آنے کے بعد اب معیشت مزید سنگین مسئلہ بن گیا ہے، کیونکہ یہ لوگ ریاست نہیں سیاست بچانے آئے تھے۔ ریاست بچانی ہوتی تو پہلے معیشت کو بچاتے، عوام کو اعتماد میں لیتے، ان کی مشکلوں کا مداوع کرتے، مہنگائی کے خاتمے کے لیے دن رات ایک کرتے، مگر ان لوگوں نے حکومت ملتے ہی سب سے پہلے اپنے دکھوں کا مداوع کیا، نیب ترامیم کے نام پر اپنے کرپشن مقدمات سے چھٹکارا حاصل کیا۔ عوام کو کیا دیا؟ مہنگے پیٹرول کا تحفہ، مہنگی بجلی کا جھٹکا، تاجروں کو، دکانداروں کو، صنعت کاروں کو کیا ملا؟ ٹیکسز کی بھرمار کے باوجود سپر ٹیکس کا عذاب۔ یہ لوگ اسے بھی ملک کے مفاد کی خاطر قبول کر لیتے، مگر جب حکمرانوں کے اللے تللے دیکھیں تو اس پر بھی سوال اٹھنے لگے۔ یہ عیاشیاں اتحادیوں میں وزارتوں کی بندر بانٹ تھی، کیونکہ کرنے کو کام اور وزارت کوئی نہیں تھی، صرف پروٹوکول اور مراد کے مزے لے کر وزارتیں بانٹ کر کابینہ کو کنگ سائز بنا دیا، کیونکہ ریاست نہیں سیاست بچانی تھی۔ یہ لوگ مسائل کا ذمہ دار عمران خان کی حکومت کو ٹھہراتے رہے، پی ٹی آئی کی نااہلی اور اپنی تجربہ کاری کا شور مچاتے رہے، مگر جب اقتدار ملا تو تجربہ کاری کا پول بھی کھل گیا۔ شہباز فیڈ بھی ٹوٹی امید ثابت ہوئی۔ انہیں بیڈ گورننس کے تانے دیتے تھے، اب اپنی گورننس ملاحظہ ہو کہ ملک کے 3 صوبے بدترین سیلاب میں ڈوبے ہیں۔ لوگ امداد کے لیے حکومت کو پکار رہے ہیں، مگر حکومت کے پاس ان غریبوں کی مدد کے لیے پیسے نہیں۔ پیسے کو چھوڑیں، یہ ستم دیکھیں کہ وزیر اعظم ان سیلاب متاثرین کو چھوڑ کر قطر کے دورے پر چلے گئے، وہ بھی بھاری بھرکم وفد کے ساتھ۔ شاید ہی کوئی حکومتی اتحادی چھوڑا ہو جسے وفد میں شامل نہ کیا گیا ہو۔ ستم بالائے ستم ملاحظہ ہوگی قومی اسمبلی کے اسپیکر راجہ پرویز اشرف بھی ایک وفد لے کر کینیڈا گئے ہیں۔ حکمرانوں کی تجربہ کاری دیکھیے کہ سیلاب زدگان کو قطر سے پیغام بھجوائے جا رہے ہیں کہ یہیں سے امدادی کاموں کی نگرانی ہوگی۔ آپ بالکل پریشان نہ ہوں جناب وزیر اعظم صاحب، قوم بالکل پریشان نہیں، اسے آپ کی صلاحیتوں اور ارادوں کا پتہ چل گیا کہ آپ ریاست نہیں سیاست بچانے آئے۔ آپ کے دور میں آزادی اظہار کا گلا گھونٹا گیا، مخالفین کو بدترین سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان پر دہشت گردی کے پرچے کا عالمی میڈیا میں چرچا ہوا۔ بول نیوز کے اینکر جمیل فاروقی سمیت مخالفین پر جیسا بدترین تشدد کیا گیا، اس پر دنیا میں ہماری جگ ہسائی اور رسوائی ہو رہی ہے، مگر آپ کو فرق کیا پڑتا ہے؟ کیونکہ آپ ریاست نہیں سیاست بچانے آئے ہیں۔ بجلی کے بلوں پر عوام سڑکوں پر نکلی تو حکومت نے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ چارجز ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ یہ اعلان باقی ریلیف ہے یا عوامی غضب سے بچنے کا وقتی انتظام؟ اسی سے ہم پروگرام کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے بات کریں گے عمران خان صاحب نے حالیہ جلسے میں جو ڈیڈ لائن کی بات کی ہے۔
صدیق جان اور نور عارفین میرے ساتھ ہیں۔ صدیق، ایک تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہی پابندی ساری لگی ہوئی ہے، عمران خان صاحب کا خطاب نہیں دکھایا جا سکتا، لیکن ظاہر ہے کہ خبریں تو پہنچ رہی ہیں۔ اب انہوں نے ہری پور میں یہ کہہ دیا ہے کہ اب جو کال ہوگی فائنل کال ہوگی، اور وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کی کوئی ڈیٹ اناؤنس کر دی جائے۔ آپ کو کیا لگتا ہے، حکومت اس بارے میں سوچ رہی ہے یا فیصلہ ہو گیا ہے کہ اب جیسے بھی ہو اپنی کوشش ضرور کریں، عمران خان لگے رہیں، کوئی الیکشن کی اناؤنسمنٹ نہیں کرنی کسی بھی صورت؟ دیکھیں اسامہ غازی صاحب، آپ نے جو پروگرام کیا تھا سوموار والے دن آئی تھنک، جس میں آپ نے کہا تھا ستمبر، مگر کس کے لیے؟ تو ستمبر تو ہونے جا رہا ہے۔ یہ واقعی سوال ہے، لوگ بھی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ستمبر کس کے لیے ہوگا؟ آیا عمران خان کے لیے ہوگا یا مخالفین عمران خان کے لیے ہوگا؟ عمران خان کے لیے ہوگا یا عمران خان ورسز آل کے لیے ہوگا؟ یہ تو بہرحال آنے والا وقت بتائے گا، لیکن جیسے ہم مسلسل اپنے ناظرین کو اس بات سے آگاہ کر رہے ہیں کہ دن بدن لڑائی اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے۔ عمران خان پر جو کیسز ہیں، عمران خان کے جو الیکشن کمیشن میں معاملات ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو کیسز ہیں، ان کی تاریخیں قریب آتی چلی جا رہی ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر یا تو کوئی جلسہ ہوگا، یا کہیں پیشی ہوگی، یا کہیں تاریخ ہوگی، یا کہیں معاملات آگے بڑھ رہے ہوں گے۔ تو تقریباً آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سپٹمبر کے آخری ہفتے تک فیصلہ ہو چکا ہوگا کہ کون کہاں پر کھڑا ہے، کون جیت گیا ہے، کون ہار گیا ہے۔ ستمبر میں چیزیں بہت تیزی سے ہو جائیں گی۔ جس وقت جو اتنی اس وقت شہر اقتدار میں ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں، پورے ہفتے میں 1 یا 2 اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوا کرتی تھی اسامہ غازی صاحب، جو آج کل روزانہ 3 4 ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں۔ یقین کریں صبح فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے گھر سے نکلتے ہوئے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جائیں، F8 کچہری جائیں، سپریم کورٹ جائیں، یا کسی اور فورم پر جائیں، کسی اور جگہ پر جائیں۔ ہر جگہ پر معاملات تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ کہیں پر جمیل فاروقی کو پیش کیا جا رہا ہے تو کہیں پر شہباز گل آ رہے ہیں، کہیں عمران خان کی نااہلی کا کیس ہے تو کہیں عمران خان کو جاری ہونے والے شکوس نوٹس کا معاملہ ہے، کہیں تحریک انصاف والے جو ہے وہ ضمانتیں کراتے پھر رہے ہیں، تو کہیں پہ کوئی اور پروٹیسٹ ہو رہا ہے۔ تو ہر طرف ایکٹیویٹیز ہیں، لیکن ان ایکٹیویٹیز کو اپنے منطقی انجام کو پہنچنا ہے اور سپٹمبر کے اندر پہنچنا ہے۔ جتنے کیسز عمران خان کے اوپر ہیں، داد عمران خان کے خلاف چل رہے ہیں، ان میں سے شاید 1 یا 2 ایسا ہو جو سپٹمبر کو کراس کرے گا، باقی سب کے سب سپٹمبر میں کلوز ہو جائیں گے۔ اب اس میں کس میں عمران خان بچتے ہیں، کس میں نہیں بچتے، آنے والا وقت بتائے گا۔ کل کا دن بہت اہم ہے۔ کل عمران خان صاحب کو ضمانت کے لیے استداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش ہونا ہے۔ حکومت کی تیاریاں مکمل ہیں کہ اگر ضمانت نہیں ملتی ان کو گرفتار کر لیا جائے گا، لیکن تحریک انصاف کے کارکنان بھی، عمران خان صاحب کے حامی بھی، وہ بھی وہاں پر موجود ہوں گے۔ اور یہ وہی جگہ ہے جوڈیشل کمپلیکس، جہاں پر میاں نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ عدالت میں پیش ہوا کرتے تھے، اسی بلڈنگ میں یہ جو ہے یہ عدالت موجود ہے، واقع ہے، وہاں پر عمران خان صاحب کو پیش ہونا ہے۔ تو کل کا دن بھی بہرحال بہت اہم ہے، اور آنے والا بلکہ ہر دن اہم ہے، اور سپٹمبر جو ہے وہ فیصلہ کن ہے۔ بہرحال سپٹمبر بتا دے گا خود ہی بول کر کہ وہ کس کے لیے ستمبر ثابت ہوتا ہے۔ اچھا نور عارفین، آپ جس طرح کہتے ہیں کہ الیکشنز جو ہیں وہ اپنے وقت پر ہوں گے، یا جو موجودہ حکومت ہے وہی اناؤنس کرے گی، عمران خان صاحب کے احتجاج سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو کیا تب تک ہم یہی عدم استحکام دیکھیں گے؟ اگرچہ شہباز شریف صاحب گئے ہیں قطر، کہا جا رہا ہے کہ $3 ارب کی سرمایہ کاری آ جائے گی، کچھ ایئرپورٹس، اسلام آباد، کراچی ایئرپورٹ، اس کے علاوہ دیگر چیزوں میں سرمایہ کاری ہوگی، لیکن ملکی حالات تو اسی طرح لگتا رہیں گے، اور سیلاب کی صورتحال بھی آپ کے سامنے ہے، اور حکومت کہہ رہی ہے کہ جی امداد کی جائے، لوگ مدد کریں، حکومت کے پاس تو نہیں ہے کچھ۔ جی عارفین، جی آ رہی۔ اچھا نہیں، میرا خیال ہے کوشش کرتے ہیں، آپ کی آواز مجھے نہیں آ رہی صحیح۔ اچھا صدیق جان، تو پھر اس کا مطلب ہے اگر حکومت نہیں اناؤنس کرتی تو ہم جب تک یہ معاملات ڈریگ ہوں گے، ٹھیک ہے ستمبر کا آپ نے بتایا اس میں چیزیں واضح ہو جائیں گی، وہ بھی دور نہیں ہے، لیکن اگر حکومت نہیں مانتی یا عمران خان صاحب اپنے جلسے رکھتے ہیں، اب 9 حلقوں میں وہ الیکشن بھی لڑ سکتے ہیں، ان کو آج کافی ریلیف ملے، شہباز گل والا معاملہ بھی، تو عمران خان صاحب اگر 2 صوبوں میں ان کی حکومت بھی رہتی ہے تو ان کو کتنا نقصان تو نہیں ہے، وہ تو خود کہتے ہیں کہ اس میں ہمارا تو فائدہ ہے، لیکن ملک کا نقصان ہے۔ تو یہ معاملات اسی طرح چلتے رہیں گے، عدم استحکام اپنی جگہ رہے گا، وہ وفاقی حکومت وہاں پر حکومت کرے گی، اس کو بھی لگ رہا ہے کہ اگر ہم نے الیکشن اناؤنس کیا ہم ہار جائیں گے، تو جتنا عرصہ ہے یہی بین الاقوامی دورے کریں، وزارتیں بانٹیں، اتنا عرصہ تو گزارا کریں۔ دیکھیں اسامہ غازی صاحب، کل ایک تحریک انصاف کا بہت اہم اجلاس ہے، کل بہت اہم اجلاس ہے جس میں بڑے فیصلے کیے جانے ہیں، وہ کل اناؤنس ہوئے یا نہ ہوئے، لیکن ہم آپ کو اس پروگرام میں ابتدائی طور پر بہت ساری چیزیں بتا دیں گے کہ کل ڈسکشن کیا ہوئی ہے۔ وہ اجلاس جو ہے
وہ بیسیکلی اجلاس ہے جو آخری مارکا ہے، جو آخری جنگ ہے، جو آخری لڑائی ہے، جو آخری کال ہے، اس کے حوالے سے کچھ بنیادی چیزیں ڈسکس ہونی ہیں اس اجلاس میں۔ تحریک انصاف کے سب بڑے سر جوڑ کر بیٹھیں گے، اس لیے کل ہم اپنے ناظرین کو بتانے کی پوزیشن میں ہوں گے کہ کیا چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں، تحریک انصاف کیا سوچ رہی ہے، اس اجلاس کی جو کہانی ہے وہاں کیا ڈسکشن ہوتی ہے وہ ہم بتائیں گے۔ لیکن میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ اب تحریک انصاف کے پاس بھی ٹائم کوئی زیادہ نہیں ہے، ان کے پاس بھی کوئی گنجائش زیادہ نہیں بچی۔ جتنا عمران خان صاحب کو دیوار سے لگایا جا سکتا تھا اتنا دیوار سے لگا دیا گیا ہے، اور اب ایک تو بہت سے اداروں کے ساتھ معاملات بڑے گڑبڑ تھے، عدلیہ کے حوالے سے بھی آج بہت سخت ٹویٹ کیے گئے فواد چودھری صاحب کی جانب سے، اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ حکومتوں کے حوالے سے بھی کوئی بڑا فیصلہ ہو سکتا ہے، پنجاب اور کے پی کے حکومت کے حوالے سے بھی بڑا فیصلہ ہو سکتا ہے۔ کل کا دن اہم ہے، کل فیصلے امپورٹنٹ ہونے ہیں، ساتھ ہی عمران خان صاحب کے کیونکہ ضمانت کا کیس بھی ہے، تو بہرحال کل اس حوالے سے بڑی پیش رفت جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ صحیح۔ اچھا نور عارفین، آپ کیا کہتے ہیں، اسی طرح معاملات چلتے رہیں گے، عدم استحکام اسی طرح کام اسی طرح رہے گا؟ جی ہاں، جب تک لوگ اپنی روش نہیں بدلیں گے، جب تک فواد چودھری کے ٹویٹس بند نہیں ہوں گے، جب تک عمران خان صاحب اپنی ٹون ذرا دھیمی نہیں کر لیتے، تب تک تو یہی سب کچھ ہوگا۔ اب آپ اداروں سے تو یہ توقع نہیں کر سکتے کہ وہ ادارے شخصیات کے سامنے، اور وہ بھی سابق شخصیات کے سامنے جو ہے وہ سرنڈر کر دیں۔ افہام و تفہیم کا یہ عمل دونوں طرف سے ہونا چاہیے ٹیکنیکلی۔ میری آواز آپ سن سکتے ہیں اسامہ؟ جی عارفین، اب بات مکمل کریں، بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے۔ افہام و تفہیم کا یہ عمل جو ہے وہ دونوں طرف سے ہونا چاہیے، لیکن جیسا کہ میں نے آپ سے کہا، میں پہلے بھی یہ کہتا رہا ہوں، آج پھر میں وارن کر رہا ہوں، عمران خان کو خطرہ کہیں اور سے نہیں۔ عمران خان کو مروایا جائے گا، اور عمران خان کو یہاں تک لایا گیا ہے عمران خان کے اپنے کیمپ میں شامل کچھ مشکوک کرداروں کی جانب سے۔ بلیو یو می، عمران خان کو یہ لوگ نشان عبرت بنا کر کے چھوڑیں گے، جس طرح سے یہ عمران خان کو پمپ کر رہے ہیں۔ کسی ایک جگہ کسی ایک ایسے آدمی کو، نواز شریف نے شاید ذاتی حیثیت میں اتنی زیادہ حرکتیں نہ کی ہوں، لیکن نواز شریف کے مشیران کرام، اگر آپ نے حبیب جالب کی یہ وزیران کرام پڑھی ہے تو اپنے ذہن میں لائیے، حبیب جالب کے دور سے لے کر کے اور عمران خان کے دور تک کچھ نہیں بدلا۔ رعایا کو بے بسی کی تصویر بناتے ہیں یہی وزیر مشیر، اور حکمرانوں کے دماغ خراب کرتے ہیں یہی وزیر سفیر مشیر۔ حکمرانوں کی اپنی غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی آئی کیو لیول کا، اپنی انٹیلیکٹ کا استعمال کر کے بر وقت درست فیصلے کر کے درست نتائج حاصل کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، اب اگلی خبر بھی جو ہے وہ بھی کوئی اچھی نہیں ہے لوگوں کے لیے۔ صدیق جان، ایک طرف عدم استحکام ہم دیکھ رہے ہیں، نہ عمران خان صاحب پیچھے ہٹ رہے ہیں، حکومت بھی تیار نہیں ہو رہی، لوگوں کے حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ابھی فیول ایڈجسٹمنٹ کے نام پر جس طرح ہم نے دیکھا بلوں میں اضافہ ہوا، ہائی کورٹ میں معاملہ گیا، شہباز شریف صاحب نے پھر وہی اعلان کیا کہ پہلے کر دیتے ہیں، ٹیکس لگا دیا، پھر واپس لے لیا۔ اس میں فرق یہ ہے کہ مریم صاحب نے نوٹس نہیں لیا، لیکن اس میں چند لوگ جو ہیں 200 یونٹ تک شاید استعمال کرنے والے، ان کے لیے کچھ ریلیف ہے، باقیوں کے لیے نہیں۔ اور دوسری چیز، اب یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ پیٹرول 20 روپے شاید ابھی مزید مہنگا ہونے جا رہا ہے، اس پہ سیلز ٹیکس لگانے لگے ہیں، پیٹرول لیوی ابھی مزید بڑھانی ہے، آئی ایم ایف کے ظاہر معاملات آخری مراحل پر ہیں، تو یہ تو عام آدمی تو پہلے ہی پس گیا ہے، اوپر سے سیلاب، تو کیسے گزارا کریں گے لوگ؟ دیکھیں، سیلاب میں بہت تباہ کاریاں ہوئی ہیں، اس پہ آگے چل کے ہم بات بھی کریں گے پروگرام میں۔ 800-900 لوگ جو ہے وہ اس کا شکار ہو گئے ہیں، ان کی جانیں چلی گئی ہیں، اور جس طرح کی ویڈیوز آ رہی ہیں، لوگ بہہ کے جا رہے ہیں، نوجوان، بچے، بزرگ اور کئی جانور، اور لوگوں کی پوری عمر کی جمع پونجی تباہ ہو گئی ہے، لوگوں کی زندگیاں چلی گئی ہیں، بہت برے حالات ہیں۔ اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ دورہ فرما رہے ہیں، باہر گھوم رہے ہیں، یہاں سے 40-44 لوگوں کا وفد جو ہے وہ لے کر گئے ہیں، اور جتنا وہ گھوم پھر سکتے ہیں عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے وہ گھوم پھر لیں۔ اور یہ بھی ہم نے پہلی بار دیکھا ہے کہ کوئی، کیونکہ وہ خود کہتے ہیں کہ ہم بھکاری ہیں اور ہم بھیک پر چل رہے ہیں، تو پہلی بار دیکھا ہے کہ بھکاری جو ہے وہ بھیک بھی مانگنے گیا، تو فوج ظفر موج 44 افراد کو ساتھ لے کر گیا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو آپ نے باقی یہ بلوں والی بات کی ہے، بہت برے حالات ہیں، یہ صرف ایک ڈرامہ کیا گیا ہے، فراڈ کیا گیا ہے، وقتی طور پر ایک لوگوں کو ریلیف دیا گیا ہے، لیکن الٹیمیٹلی لوگوں کو دینے پڑیں گے۔ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کو حکومت نے بہت بڑا ریلیف دے دیا ہے تو وہ اس مغالطے میں نہ رہے، ان سے ایکسپیکٹ نہ کرے، کیونکہ یہ وہ جماعت اس وقت برسر اقتدار ہے جس کے بارے میں سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس خاندان کے بارے میں کہ ان کے نزدیک دیانتداری اور امانت داری کی کوئی وقت نہیں ہے، یہ سچ نہیں بولتے، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اور کئی بار سپریم کورٹ کے فیصلے میں، ایک ہی فیصلے میں کئی بار جگہوں پہ لکھا گیا ہے اس خاندان کے بارے میں
تو لوگ ان پر اعتبار نہ کریں. اس مہینے نہیں لیں گے تو اگلے مہینے لے لیں گے, اگلے مہینے نہیں لیں گے تو تیسرے مہینے میں لے لیں گے, اور اتنا بل اکٹھا آ جائے گا لوگوں کا کہ لوگوں کو شاید اپنی جو ہے وہ پراپرٹیز بیچ کے اور اپنا گھر کا سامان بیچ کر, اپنی کوئی سواری بیچ کر جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ بل پے کرنے پڑیں گے. اتنے زیادہ پیسے اکٹھے ہو جائیں گے. کوئی ریلیف اگلے 6 ماہ تک لوگوں کے لیے نہیں ہے. یہ بات بڑی کلیئر ہے عوام کے لیے. کوئی ریلیف نہیں ہے. مہنگائی ہی مہنگائی ہے, تباہی تباہی ہے, بربادی ہی بربادی ہے. وجہ یہ ہے کہ ترجیحات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ ریاست نہیں سیاست بچاؤ, کرپشن بچاؤ, ملک نہیں ذات بچاؤ. جب یہ ترجیحات ہوں گی تو پھر عوام تو اس کی قیمت ادا کرے گی. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جب تک عوام نہیں نکلے گی, جب تک عوام نہیں نکلے گی, عوام کے لیے یہ تباہی اور بربادی بڑھتی چلی جائے گی. اچھا عارفین, آپ نے کہا تھا لوگ کچھ باہر نکلے تو شاید اس کا یہ اثر ہوا کہ 200 یونٹ تک یہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ واپس لیا گیا. بھائی پہلے مجھے کچھ دل کی تھوڑی سی بھڑاس نکالنے کی اجازت چاہیے دونوں صاحبان سے. یہ جتنا بلڈ پریشر ابھی صدیق جان کی گفتگو سے بڑھا رہا گیا ہے, میں چاہ رہا ہوں تھوڑا سا اس کو نیچے کریں, کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا ہے میں ڈاکٹر مشکوک کا پروگرام دیکھ رہا ہوں. وہ بیچارہ ایسا لگ رہا ہے میں ڈاکٹر مشکوک کا پروگرام دیکھ رہا ہوں. وہ بیچارہ بھی 8 بجے آ کر کے نواز شریف کے دور میں ایسے ہی بری بری باتیں کرتا تھا کہ جیسے پہلی دفعہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ابھی بات ہوئی کہ یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ جی بھکاری قوم فوج ظفر موج لے کر کے. نہیں بھائی, میں نے 1992 میں میٹرک کیا تھا اور اس سے پہلے سے میں یہی سب کچھ دیکھ رہا ہوں. آپ کہاں تھے اس وقت؟ عمران خان کے دور میں بھی ہم کوئی مطلب ٹیپو سلطان کے مامے نہیں تھے. اس دور میں بھی یہی سب کچھ ہو رہا تھا. اس دور میں بھی اللہ کا شکر ہے اللہ کے نام پہ دے بابا ہو رہا تھا. آج اس وقت وہ اسٹیج پہ چڑھے ہیں تو ابھی انہوں نے فرمایا ہے اب لفافہ صحافی مہنگائی پر کیوں نہیں بولتے. ہمارے دور میں مہنگائی پر رونے والے کہاں گئے؟ مطلب اس دور میں ان کا وہ جملہ آپ کو میرا خیال ہے یاد نہیں, میں یاد دلا دیتا ہوں. جب انہوں نے کہا تھا کہ یہ میڈیا دراصل قصوروار ہے, یہ مہنگائی سے بے بسی سے لڑتے لوگوں کے آگے مائک کر دیتا ہے. اب وہ آدمی کیا کرے؟ تو میرا خیال ہے انہوں نے یہ فرمایا تھا, ہمیں یہ بتایا تھا کہ میں جو ہے وہ آلو پیاز کی قیمتیں کم کرانے کے لیے نہیں آیا ہوں. میرے بھائی یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا, یہ غلط ہو رہا ہے. اس سلسلے کو دراز نہیں ہونا چاہیے. لیکن نہیں سر, آپ یہ ون سائیڈڈ پورٹرے کر رہے ہیں, یہ بڑی زیادتی ہے, یہ بڑی زیادتی ہے. میں شہباز شریف کا کوئی پی آر او نہیں ہوں. میں نواز شریف کے حوالے سے جتنی سخت باتیں, میں اس کی پھانسی تک کا مطالبہ کر چکا ہوں. آئی ایم دا اونلی ون, اگر اس کے خلاف کوئی چیز ثابت ہو. لیکن میرا خیال ہے گراؤنڈ ریئلٹی کے اوپر بھی ہمیں بات کرنی چاہیے. پچھلی حکومت کے دور میں بھی یہ ملک گل و گلزار نہیں تھا. اس وقت بھی یہ لوگ اسی طرح سے مہنگائی کی چکی میں پس رہے تھے. اس وقت جب خان صاحب سے فرمایا گیا تھا, دستبردہ گزارش کی گئی تھی کہ خان صاحب یہ بجلی کی قیمتوں کا سلسلہ روکا جائے, تو اس وقت خان صاحب نے مزید کسی قسم کی ریلیف کی فراہمی سے انکار کر دیا تھا. بھائی ہم مکمل طور پر IMF کے نرغے میں ہیں. مگر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ریلیف شہباز شریف نے نہیں دینا. یہ انہی لوگوں کا کام ہے, یہ انہی اندھے بہرے بے حس حکمرانوں کا کام ہے. ان کو شرم آنی چاہیے کہ یہ بھیک مانگنے بھی جاتے ہیں تو 200 افراد کا وفد لے کر کے. یہ بات آپ کی یہاں تک بالکل ٹھیک ہے, لیکن تھوڑا سا آپ نے زیادتی فرما دی کہ یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے. نو سر, یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. حکمران پہلی مرتبہ بے حسی کا مظاہرہ نہیں کر رہا ہے. میں آفس جاتا ہوں, نورا لیتے ہیں, نیوز اپڈیٹس بھی آپ دیکھیں گے. بریک کے بعد ملیں گے تو بات کریں گے جو اس وقت قانونی پیچیدگیاں چل رہی ہیں وہ, اور ساتھ سیلاب کی صورتحال پر. سب کہہ رہے ہیں جی دھیان دیا جائے, دھیان دیا جائے, لیکن خود کوئی دھیان دینے کو تیار نہیں. اب پتہ چلا. کئی قانونی معاملات چل رہے ہیں. ایک طرف کل عمران خان صاحب انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش ہوں گے, ضمانت کی کوشش کریں گے. رانا ثناء اللہ صاحب وزیر داخلہ کہہ چکے ہیں ان کی کوشش ہے کہ وہیں سے عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جائے. دوسری طرف نے دیکھا کہ جمیل فاروقی کا کیس بھی چل رہا ہے, اور عجیب بات ہوئی کہ طرف پولیس پیش ہوتی ہے کہتی جی ہمارا نہیں بنتا. سمجھ نہیں آئی کہ پھر کیوں انہوں نے اتنی دیر ان کو حراست میں رکھا اور پھر بعد میں خود ہی بیان بھی بدل لیا. شہباز گل صاحب کو مزید جوڈیشل ریمانڈ دینے سے انکار کر دیا عدالت نے. اور ایک اور معاملہ جو اوورسیز پاکستانیز کے ووٹ کا ہے, شیخ رشید صاحب سپریم کورٹ گئے ہوئے ہیں, وہ بھی معاملہ چل رہا ہے. تو صدیق جان, اگرچہ 3-4 معاملات ہیں لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ ان سب پر آپ بتائیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. دیکھیں, آج یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ رجسٹرار آفس نے اعتراضات لگائے تھے جو اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹ ختم کرنے کا معاملہ ہے, اس کے حوالے سے جو درخواست تھی اس کے اوپر, تو آج وہ اعتراضات دور کر دیے گئے ہیں. جسٹس جاز الحسن صاحب اور جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب نے اس کیس کی سماعت کی اور بڑے ویلڈ سوالات انہوں نے اٹھائے. دیکھیں, اس وقت سب سے زیادہ عدالت میں جو معاملات آ رہے ہیں ان میں کیا سوالات ہیں. اس میں سوال یہ ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی پارلیمنٹ سے باہر آ چکی ہے, اور باقی جو موجود پارٹیز ہیں, حکومت اور ان کے اتحادی جو ہیں,
وہ اس کو بہترین موقع سمجھ رہے ہیں, اپرچونٹی سمجھ رہے ہیں کہ اپنی مرضی کی قانون سازی کرو, نیب ترامیم اپنی مرضی کی کرو, اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹ ختم کر دو, جو چیز کر سکتے ہو کرو. اس حوالے سے یہ دونوں چیزیں چیلنج ہوئی ہیں. اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ دینے کا جو حق تھا وہ جو ان سے چھینا گیا ہے, جو سہولت تھی وہ جو دینے سہولت چھینی گئی ہے ان سے, اور ساتھ ہی جو نیب ترامیم میں یہ دونوں چیزیں چل رہی ہیں. اب یہ معاملہ بھی سپریم کورٹ سنے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج دیکھیں بڑی اہم بات کی اجاز الحسن صاحب نے کہ وہ اوورسیز پاکستانی جو $30 ارب تقریباً سالانہ, انہوں نے فگر تو نہیں کہی لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں تقریباً $30 ارب سالانہ بھیجتے ہیں, ان کو تو آپ ووٹ کا حق نہیں دے رہے. دوسری طرف آپ $1 ارب کے لیے آپ نے ناک سے لکیریں جو ہے وہ رگڑی IMF کے سامنے. آپ نے پاکستان کے لوگوں کے لیے تباہی اور بربادی پھیر دی, آپ نے ان کا جینا مشکل کر دیا, آپ نے ان کو خودکشیوں پر مجبور کر دیا صرف IMF سے $1 ارب لینے کے لیے. دوسری طرف جو $30 ارب بھیجتے ہیں ان کو آپ کہتے ہیں کہ وہ پاکستانی نہیں ہیں, ان کو آپ ووٹ کی سہولت نہیں دیتے. تو یہ جو منافقت ہے اس حکومت کی, یہ معاملہ اب چلا گیا سپریم کورٹ میں. سپریم کورٹ کو حکم دینا چاہیے الیکشن کمیشن جو ان کے ساتھ مل کر اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ پر ڈاکہ ڈال رہا ہے اور ان سے حق چھین رہا ہے, سپریم کورٹ کو چیف الیکشن کمشنر کے خلاف بھی کارروائی کرنی چاہیے کہ آپ کیسے جو حکومت کے ساتھ مل کے اور ایک فکس میچ کھیل رہے ہیں. اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق ملنا چاہیے. آج اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دیں, ان کو اعتماد دیں, ان کو بتائیں کہ پاکستان سے اگر آپ محبت کرتے ہیں تو پاکستان بھی آپ سے محبت کرتا ہے, تو وہ اور زیادہ پیسے بھیجنا شروع کریں گے اور آپ کو یہ غلامی نہیں اختیار کرنی پڑے گی IMF کے لیے, IMF کی $1 ارب کے لیے. دوسرا جو معاملہ ہے شہباز گل صاحب کا, اس کے اوپر آج پھر حکومت نے, حکومتی وکلا نے, پولیس نے مزید 7 روزہ ریمانڈ مانگا, مطمئن نہیں کر سکے عدالت کو, اور عدالت نے ان کو جوڈیشل کر دیا. اب ان کی ضمانت کا پروسیس جو ہے وہ آگے بڑھے گا. اور ساتھ جو تیسرا معاملہ ہے وہ جمیل فاروقی صاحب کا ہے, ان کو آج اچانک جو ہے وہ پیش کر دیا گیا جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے. اور یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ آج پولیس نے جمیل فاروقی صاحب کو جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے اچانک پیش کیا. اس میں جو تحریری آرڈر ہے اس میں بھی جج صاحب نے لکھ دیا ہے کہ یہ بنیادی جو حقوق ہیں کسی شہری کو حاصل, اس کی خلاف ورزی ہے کہ اس کے وکیلوں کو پتہ ہی نہیں ہے اور اس کو آپ عدالت لے آئے ہیں. اور ساتھ ہی آج حیران کن طور پر پولیس یہ کہتی ہے کہ ہمارا دائرہ اختیار ہی نہیں بنتا. وہ پولیس جو FIR کاٹتی ہے, وہ پولیس جو کراچی سے جا کر ان کو گرفتار کراتی ہے, وہ جو یہاں لاتی ہے, جو بڑے بڑے دعوے کرتی ہے, آج وہ پولیس جوڈیشل مجسٹریٹ کو جا کے کہتی ہے کہ ہماری تو جورسڈکشن ہی نہیں بنتی, ہمارا دائرہ اختیار ہی نہیں بنتا. FIA کو کہیں گے وہ لے جائیں ان کو. تو آج وہاں پر جو میاں علی شفاق صاحب ہیں جو بہت بڑے پاکستان کے وکیل ہیں, ان کی جو ٹیم تھی وہاں پر, راجہ قندیل جنجوعہ صاحب, فیاض کندوال صاحب, دیگر جواد صاحب, انہوں نے آج دلائل دیے. کیس فارغ ہو گیا تھا پولیس کا. انہوں نے یہ کہا کہ پولیس جب خود آ کر یہ کہہ رہی ہے کہ جمیل فاروقی کی یہ جو کیس ہے یہ ہمارا دائرہ اختیار نہیں ہے تو ان کو رہا کر دیں, ختم کریں کیس. لیکن پولیس نے کیا کہ جب دیکھا کہ معاملہ خراب ہو گیا ہے, پولیس نے وہ درخواست ڈرا کر لی اور جمیل فاروقی صاحب کو لے گئے. اب کل ان کو جو ہے وہ جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جانا ہے. تو یہ آج کے معاملات ہیں. آج ایک اور جو ہے وہ ایک اور معاملہ تھا عمران خان صاحب کی نااہلی کے لیے ایک درخواست جو دائر کی گئی ہے, اس کے اوپر تحریری آج آرڈر آیا ہے اور اس پر جو وکیل صاحب ہیں ان سے مزید دلائل طلب کیے گئے ہیں. عمران خان کو تاحیات نائل کرانے کے لیے ایک معاملہ جو ہے وہ اسلام آباد کورٹ پہنچا ہے, اس پر آپ مزید جو ہے وہ دلائل دیے جائیں گے اور پھر عدالت اس معاملے کو دیکھے گی. اچھا نور عارفین, یہ جو اوورسیز کا معاملہ ہے میں دیکھتا ہوں کہ جب بھی یہ PDM کے رہنما بھی رانا ثناء اللہ صاحب بھی عمرے کے لیے تشریف لے گئے تھے تو وہاں بھی انہوں نے کچھ لوگوں سے وہاں پر بات بھی کی تھی, کوئی سیمینار جس طرح ہوتا ہے اوورسیز کا, اور جتنے بھی یہ لوگ جاتے ہیں وہاں جا کر یہ ضرور کہتے ہیں کہ جی ہم اس پر کریں گے, ہم ذرا اس کا نظام بدل رہے ہیں, ہم اس کی ترتیب بدل رہے ہیں, آپ کو ووٹ کا حق ملے گا. لیکن اس پر کوئی پیش رفت نہیں ہے, وہ ختم کر دیا اور اس کے بعد اب اس سے آگے کچھ چلا نہیں جا رہا, اس سے آگے بڑھا نہیں جا رہا. اور ابھی بھی آپ دیکھیں ریمیٹنسز بھی نیچے جانے لگ گئی ہیں, ایکسپورٹ بھی پاکستان کی نیچے جا رہی ہے, اور ابھی سے جو مفتاح اسماعیل صاحب والا فارمولہ تھا وہ فیل ہوتا نظر آ رہا ہے کہ جی ہم امپورٹس کم کر دیں گے تو ہمارا خرچہ کم ہو جائے گا, ہمارے پاس ڈالر بچ جائیں گے. وہ ڈالر آنے بھی کم ہو گئے ہیں اور یہاں سے ایکسپورٹ نہیں جا رہی تو ہم کمائی بھی کم ہو گئی ہے. تو اگر یہ اوورسیز پاکستانیز کے اس طرح ووٹ کا حق دیں, ان کو انسینٹیوائز کریں تو شاید کچھ بہتری آ سکے. اچھا, اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کا حق دینے کا مطلب ہے اپنے پیروں پہ کلاڑی مار لینا. میں ان جمہوریوں کی بات کر رہا ہوں, اس لیے کہ 100% تو نہیں کہنا چاہیے, اخلاقاً اگر میں کہوں تو 90% ووٹ تو عمران خان کا ہے. تو یہ پاگل ہیں جو اپنے پیر پہ کلاڑی ماریں گے. ہاں, صدیق جان کی اس بات میں انتہائی وزن ہے کہ $1 ارب کے لیے آپ جو ہے وہ منتے ترلے کر رہے ہیں اور $30 ارب والوں کو آپ لفٹ نہیں کرا رہے. یہ بات نہایت لاجیکل ہے. اس کی مدح سرائی نہ کرنا اور صدیق جان کو سلوٹ نہ کرنا یہ زیادتی ہے, اور میں زیادتی نہیں کروں گا. یہ حکومت کو بالکل سوچنا چاہیے کہ اپنے نظریات, اپنے اختلافات, اپنے جھگڑے یہ اپنے گھر تک رکھیں, اپنے معاملات اپنے یہاں تک رکھیں. لیکن اگر آپ کو فائدہ حکومتوں کا نہیں بلکہ ممالک کا, ملک کا مقصود ہے
تو پھر آپ کو یہ کام جھک مار کے ہی صحیح مگر کر لینا چاہیے. دوسری بات یہ کہ یہ جو کیسز وغیرہ کی آپ بات کر رہے ہیں, حکومت کی تمام تر توجہ عوام کو ریلیف دینے میں نہیں, یہ سارے کیسز کو بھگتانے میں ہے. لیکن ساتھ ساتھ اس حکومت کی آپ بے بسی کا عالم دیکھیے کہ 3 مرتبہ عمران خان کی گرفتاری کا کم سے کم فیصلہ ہوا ہے, لیکن اندر سے ہی حکومت کو مدد کوئی نہیں مل رہی, معاونت اور تائید ان کو حاصل نہیں ہے. زرداری صاحب کم از کم اور مولانا فضل الرحمان, ان کا ووٹ شہباز شریف گورنمنٹ کو حاصل نہیں ہے اسے کار خیر کے لیے. تو رانا ثناء اللہ صاحب جتنی پھدکے مار لیں, جتنی بڑھ کے مار لیں, ابھی تک یہ کام تو ہونے کا نہیں ہے. یہ کام نہیں ہو رہا, بہت اچھا ہے, یہ کام نہیں ہو رہا بہت اچھا ہے, لیکن اگر یہ کام ہوا تو پھر مزید جو ہے وہ تخریب بڑھے گی, مزید جو ہے وہ اس افراتفری میں جو ہے وہ اضافہ ہوگا. یہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے, یہ حکومت کے لیے اچھا نہیں ہے, پی ٹی آئی کے لیے تو خیر برا ہے ہی. اچھا جمیل فاروقی صاحب, جو معاملہ ہے ہمارے دوست, ہمارے کولیگ, یہ عجیب بات نہیں کہ اب پولیس کو خیال آ رہا ہے کہ جی ہمارا تو دائرہ اختیار نہیں ہے, لیکن اس کے بعد پھر درخواست بھی واپس لے لیتے ہیں. تو یہ سارا کیا نظام کے ساتھ ایک مذاق ہو رہا ہے؟ پھر آپ اس سے اندازہ لگائیے نا کہ یہ اس ملک میں ہو کیا رہا ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ سسٹم کتنا لولا لنگڑا اور کتنا ننگا ہو چکا ہے. یعنی آپ ایک آدمی کو کمانڈو ایکشن کر کے مار پیٹ کے لے گئے اور جا کر کے اس کے ساتھ جو کچھ بھی اس نے کہا, اگر تو وہ سچ ہے اور اگر وہ جھوٹ ہے تو ثابت کرو. آپ نے یہ سب کچھ کیا اور اس کے بعد عدالت میں جا کر کے اپنے کانے ہونے کا ثبوت دے رہے ہو. میں تو برداشت کی داد دیتا ہوں جوڈیشل مجسٹریٹ کے, جنہوں نے ان سب کو ان کی بیلٹ نہیں اتروا دی. ان سب کو جنہوں نے یہ سب کارے جہل کیا ہے, ان کو کم از کم اندر کر کے ایک دفعہ ہی ان لوگوں کو نشان عبرت بنا دینا چاہیے کہ اگر ہاتھ ڈال رہے ہو تو پکا ڈالو نا. کل میں رات کو ایک صاحب کی ویڈیو دیکھ رہا تھا, وہ سیٹلائٹ فون کے بارے میں جو انفارمیشن دے رہے تھے, میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. اس ایک ملک میں ابھی تک کسی کو اس کی نہیں پڑی ہوئی. جمیل فاروقی کو لے کر کے کھجل کر رہے ہیں. سیلاب زدگان کے بارے میں بات کرتے ہوئے میڈیا بھی دیکھیں اس وقت کہ میڈیا بھی کیا کر رہا ہے, وہ شہباز گل کے پیچھے پڑا ہوا ہے. بے بھائی آ جائے گا یار, مکہ مکرمہ سے پیدل آنے والا حاجی تھوڑی ہے کہ جس کی اتنی کوریج ہو رہی ہے. پاکستان کے لیے نشان حیدر تھوڑی حاصل کیا اس نے. ود آل ڈیو ریسپیکٹ, مطلب ایک بدزبان آدمی کے ساتھ اگر زیادتی ہو رہی ہے تو اس کو 5% 10% کوریج بہت ہے, لیکن آپ اس کو مطلب سیلاب زدگان کے اوپر ڈومینیٹ کر کے وہ چھاتی پیٹ رہے ہیں. ایسا کون سا کارنامہ انجام دیا ہے؟ کل بھی میں نے کہا تھا ان کو دلیا اور کیلے کے ساتھ ان پر تشدد ہو رہا ہے. یہ تشدد تو کوئی بھی برداشت کر لے گا بھائی, آگے بڑھو. وہ سیٹلائٹ فون والی بات پہ کوئی نہیں آ رہا. وہ کوئی انٹیریئر منسٹری کا معاون, وہ رانا ثناء اللہ, شہباز شریف, مریم اورنگزیب صاحبہ آ جائیں تو بتا دیں کہ بھائی یہ کیا ہے. وہ چیزیں جو انٹیلیجنس ادارے یوز کرتے ہیں, جن کے بارے میں پروہیبیشن ہے, کوئی ایک انڈیویجول یوز نہیں کر سکتا, وہ سب کچھ اس کے اوپر بات نہیں ہو رہی. ایک شوشہ آپ نے چھوڑ دیا, اگر غلط ہے تو وڈرا کرو, اور اگر صحیح ہے تو کیفر کردار تک پہنچاؤ نا. جمیل فاروقی کے پیچھے کیا پڑے ہو؟ اچھا, ویسے میرا خیال ہے کہ اگلی پیشی پہ اگلی سماعت پہ حکومت کو چاہیے کہ نور اللہ عرفین صاحب کو گزارش کریں کہ یہ پیش ہوں عدالت میں, کیونکہ آج تو نون لیگ کے وکلا نے بھی یہ بات عدالت کو نہیں کہی کہ سیٹلائٹ فون اتنا خطرناک ہے جو برآمد ہوا ہے شہباز گل صاحب سے. جو انفارمیشن کراچی میں اتنے ہزارہ کلومیٹر دور جو ہے وہ نور اللہ عرفین صاحب تک پہنچ گئی ہے, کیونکہ یہ بات تو کسی نے بھی, حکومت کے وکیل نے بھی یہ بات نہیں کی جو شہباز گل صاحب کے سیٹلائٹ فون کے حوالے سے نور اللہ عرفین صاحب کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے ان کو بھی پتا, وہ پستول کی طرح یہ معاملہ بھی ان کے پاس کیا اس کے ہیں, وہ ایسے ہی بیان تو نہیں دے دیے, قانونی طور پر معاملات اور ہوتے ہیں. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد عارفین نامہ میں سیلاب زدگان کے حوالے سے بات کریں گے. اب پتہ چلا. پاکستان کے وزیر اعظم قطر کے دورے پر ہیں اور وہیں سے امدادی سرگرمیوں کا وہ جائزہ بھی لے رہے ہیں اور اس کی نگرانی بھی کر رہے ہیں, ریلیف اقدامات کی. فنڈ کا بھی کہا جا رہا ہے کہ اس میں سب لوگ احتیاط دیں. یہ بھی اپیل ہو رہی ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ جی ان کے سندھ میں سیلاب ہے اور میڈیا اس طرح سے اس کو ہائی لائٹ نہیں کرا. اب عجیب بات یہ ہے کہ اگر میڈیا ہائی لائٹ نہیں کرے گا تو کیا حکومتیں کچھ نہیں کریں گی؟ بہرحال ہم تو اس پر بات کریں گے. جی عارفین. سیلاب زدگان ملک بھر میں اور بالخصوص جس صوبے میں میں بیٹھا ہوں اگر ہم بات کریں تو اب تک حکومتی توجہ کے, بلکہ حکومتی کیا ایون اپوزیشن کی توجہ کے منتظر ہیں. کوئی اب تک تو نہیں پہنچا. شرجیل انعام میمن اور پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو اور مراد علی شاہ نے کچھ تصویریں ضرور بنوائی ہیں, کچھ فوٹو سیشن ضرور ہوا ہے, لیکن
آج میں سراج الحق صاحب امیر جماعت اسلامی کی کچھ ویڈیوز آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں. ویڈیوز اگر آپ لوپ میں چلائیں یہ دیکھیے, اس کے حوالے سے باقاعدہ انہوں نے ٹویٹس کیے ہیں. اندازہ لگائیے کہ ایک ایسا آدمی جس کے پاس نہ عنان اقتدار ہے, جس کے ایم این ایز اور ایم پی ایز یعنی کثرت سے اسمبلیوں میں موجود نہیں ہے, جو قانون سازی نہیں کر سکتا, جو باقاعدہ کوئی کام نہیں کر سکتا. یہ آخری والی ویڈیو ہے. سب سے پہلے والی ویڈیو میں یہ باقاعدہ سندھ کی طرف آتے ہوئے راستے میں ایک ایسی جگہ رکے جہاں پر پیپلز پارٹی قابض ہے پولیٹیکلی, نہ وہاں کا ایم پی اے پہنچائے لوگوں کی مدد کو. ان کو بے یار و مددگار دیکھ کر کے سراج الحق صاحب وہاں پہنچے, ان کی دادرسی کرنے کی کوشش کی. وہاں ایک پیٹرول پمپ تھا کسی معاون کا, اسی ایم پی اے یا ایم این اے کے دست راست کا وہ پیٹرول پمپ تھا. اس پیٹرول پمپ کے جو لوگ تھے وہ ان بیچاروں کو اپنی چھت تلے رات گزارنے دینے تک کے لیے تیار نہیں تھے, کیونکہ ظاہر ہے پیچھے سے پریشر ہوگا. سراج صاحب کی یہ ویڈیو دیکھیے, انہوں نے جا کر کے ان پیٹرول پمپ والوں سے ریکویسٹ کی, ان کو قائل کیا کہ لوگوں کو کم از کم رات گزارنے کی اجازت یہاں پر دے دی جائے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ جہاں پر میڈیا کے کیمرے پہنچ جاتے ہیں, جہاں سراج الحق جیسا انڈیویجول پہنچ جاتا ہے, وہاں یہ پیپلز پارٹی والے یا قاف لیگ والے یا نون لیگ والے یا فلانے والے پی ٹی آئی والے کیوں کر نہیں پہنچ سکتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کچھ نہ کرنے کی ٹھانی ہے. یہ اسی طرح بھٹو کو زندہ کرتے رہیں گے, یہ اسی طرح سے عوام کو بیوقوف بناتے رہیں گے. یہ اپنے بلاول ہاؤسز میں, یہ اپنے وزیر اعلیٰ ہاؤسز میں. پنجاب میں سیلاب کی صورتحال آپ دیکھیے, پنجاب کا ایک وزیر اعلیٰ موجود ہے جس کے لیے باقاعدہ ٹرانسمیشنز ہوئیں, بغلیں بجائی گئیں کہ اب پنجاب کا بھلا ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا. وہ پنجاب کا پچھلا کارٹون جب وہ گیا تو نئے والے کو ہم لے آئے اور ہم نے یہ سمجھا کہ اب یہ آ کر کے یہ اتنا بڑا ٹرمینیٹر ہے کہ اس نے سب کچھ گل و گلزار کر دینا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں ان کے میڈیا میں موجود پی آر اوز سے کہ بھائی اس کے اوپر بات کون کرے گا اور کب کرے گا؟ یہ وزارتیں صرف وفاق میں بٹ رہی ہیں, یہ وزارتیں پنجاب میں نہیں بٹ رہی, یہ وزارتیں کسی اور صوبے میں نہیں بٹ رہی. سندھ کی طرف کسی کا جو ہے وہ کیوں توجہ, کسی کی دھیان کیوں نہیں آتا؟ اتنی بددیانتی پولیٹیکلی اور میڈیا میں نے اپنی زندگی میں شاید ہی کبھی دیکھی ہو. یعنی سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں معصوم بچے, کچھ دن کے بچے کی کیچڑ میں لتھڑی ہوئی فوٹیج دیکھ کر کے کون انسان رونا پڑے گا؟ یہ سیلاب میں ایک آدمی کو سندھ میں وہ ویڈیو دینا بھول گیا آپ کو, وہ باقاعدہ چھاتی پہ 72 مار کر کے رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے میرا پورا گھر مٹ گیا, میرا پورا خاندان سیلاب کی نظر ہو گیا, کوئی مجھے پوچھنے تک نہیں آیا. یہ جمہوری ڈاکوؤں کو شرم آتی ہے؟ یہ اپنے سیاسی اور صحافتی بنکرز میں پناہ لیے یہ بے شرم لوگ ود آل ڈیو ریسپیکٹ یہ یہاں سے بیٹھ کر کے عوام سے مدد کی اپیلیں کر رہے ہیں. وہ شہباز شریف وہاں سے کہہ رہے ہیں کہ میں وہاں سے مدد پہنچاؤں گا. ان لوگوں کے نام پر یہاں پیپلز پارٹی بھیک مانگ رہی ہے, ادھر وہ بین الاقوامی برادری کی توجہ لینے کے لیے گئے, وہاں وہ کینیڈا میں پرویز اشرف کا آپ نے بتایا کہ وہ مزے لوٹنے کے لیے گئے. اب آپ یہ سوچئے کہ ہمیں جمہوریت کی ضرورت کیا ہے؟ کیا جمہوریت ایک ایسا طرز حکمرانی ہے کہ جہاں عوام مرتے ہیں تو مرتے رہیں, لیکن مجھے وزیر اعظم, صدر, گورنر اور وزیر اعلیٰ کے عہدے پہ ایک بیوقوف ضرور چاہیے جو میری قبر پہ کھڑا ہو کر کے جمہوریت کی بانسری بجائے. میں ان تمام لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو جمہوریت کے چیمپئن بنتے ہیں, ذرا مجھے بتائیں تو کہ ہمیں جمہوریت یا یہ جمہوری طرز ڈکیتی کس لیے ضرورت ہے اس کی؟ بالکل صحیح. اچھا آخر میں صدیق جان, کیا بہتر نہیں ہوگا جس طرح ہم نے این سی او سی کا ایک ادارہ بنتے دیکھا کرونا وبا میں, ہماری ریاست کا, حکومتوں کا بڑا بہتر اس میں رسپانس تھا, لیکن ان سیلاب کے حوالے سے ہم اس طرح نہیں دیکھ رہے, نہ کوارڈینیشن نہ کسی بھی حکومت کی اس طرح نہیں نظر آ رہی, صوبائی حکومتیں بھی نہیں ہیں. عمران خان صاحب کو بھی شاید آگے بڑھنا چاہیے. بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہر جلسے میں کچھ وہ کریں کہ جی ہم امداد اکٹھی کریں, وہی آگے بڑھیں. لیکن ریاست کے لیے اس وقت یہ سیلاب ایشو نہیں ہے, سیلاب آیا ہوا ہے, لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں, ویسے بھی تو اس ملک کے لوگوں نے مرنا ہے, کیا مسئلہ ہے؟ ڈوب رہے ہیں, کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ریاست کے لیے اس وقت سب سے بڑا مسئلہ عمران خان ہے. عمران خان کو گرانا بہت ضروری ہے, عمران خان کو نکالنا بہت ضروری ہے, عمران خان کو نائل کرانا بہت ضروری ہے. باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے. 1000 لوگوں کی جانیں گئی ہیں, 2 4 5 10 ہزار اور لوگوں کی جانیں چلی جائیں گی, تو کیا فرق پڑتا ہے؟ یہاں جو بڑے لوگ بیٹھے ہیں ریاست کا, ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ صرف اس وقت عمران خان ہے, کیونکہ اور حکومت کے لیے مسئلہ عمران خان ہے, کیونکہ
عمران خان اگر دوبارہ آ جاتا ہے تو کرپشن لوٹ مار مسئلہ ہو جائے گی, حساب دینا پڑے گا, جواب دینا پڑے گا, کیسز کے فیصلے ہوں گے تو جیل جانا پڑے گا. تو یہ بڑا مسئلہ ہے اور پوری حکومت کی توجہ اس وقت جو ہے وہ اسی کے اوپر ہے. وہاں بلوچستان کے اندر آپ دیکھ لیں جو امدادی کارروائیاں کر بھی رہی ہے تو وہ ہماری پاکستان کی جو فوج ہے, جو فوج کے جوان ہیں وہ امدادی کارروائیاں کر رہے ہیں. باقی جو کرتا دھرتا ہیں ہمارے بلوچستان کے بڑے بڑے جو وڈیرے جو جن کو ادھر بڑے بڑے حصے ملے ہوئے ہیں, جن کو بڑے بڑے یہاں پہ وزارتیں ملی ہوئی ہیں, وہ تو آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آتے جو اصل دعوے دار ہیں بلوچستان. ورنہ ویسے سے آپ جتنی مرضی تقریریں کروا لیں, حقوق کی بات کروا لیں, جی بلوچستان میں محرومی ہے, یہ ہے وہ ہے, جو ان کو فنڈ ملتے ہیں وہ پتہ نہیں کہاں جاتے ہیں, آج تک سمجھ نہیں آ رہی. پروگرام دیکھنے کا شکریہ, اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اب پتہ چلا. میں ہوں جاسمین منظور اور آپ مجھے دیکھیں گے صرف بول پر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.